اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی شان مبارکہ کے بارے میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اور آج کا ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں 3781 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کی اجازت مانگی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جامعہ ترمذی کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک، ہمارے آقا اور ہمارے سردار، ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ہمارے آقا اور ہمارے سردار، ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور مستدرک الحاکم میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مستدرک الحاکم میں 4779 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ان دونوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ تو مستدرک الحاکم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور صحیح مسلم میں 6313 اور 6314 نمبر پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو یہ بشارت دی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو یہ 4 بکس کا میں نے ریفرنس دیا ہے، 3 بکس کا، جامعہ ترمذی، مستدرک الحاکم اور صحیح مسلم۔ ان تینوں بکس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں، حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب میں ان ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام یوز کر رہا ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو محدثین ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا سند کے ساتھ،
اور انہوں نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام کا ورڈ یوز کیا ہے، اور میں جو علیہ السلام یوز کر رہا ہوں اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری، امام بخاری جو انہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر پر جو حدیث مبارکہ موجود ہے اس کے اندر امام بخاری نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام کا ورڈ یوز کیا ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں امام ترمذی نے 3774 نمبر پر جو حدیث مبارکہ موجود ہے اس کے اندر امام ترمذی نے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ علیہم السلام کا ورڈ یوز کیا ہے۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں 6318 نمبر پر جو حدیث مبارکہ موجود ہے اس حدیث مبارکہ میں امام بخاری نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام کا ورڈ یوز کیا ہے۔ اور سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام کا ورڈ یوز کیا ہے۔ تو ہمارے جو محدثین ہیں، جو ہمارے واقعی میں بزرگ ہیں، ہمارے اصل بزرگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا انہوں نے، اور انہوں نے ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث مبارکہ کو سند کے ساتھ جمع کیا، اور انہوں نے پھر وہ اسناد کے ساتھ احادیث مبارکہ ہم تک پہنچائی ہیں۔ اب ہم جب بھی احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو ثواب پہنچتا ہے، ان کو ثواب پہنچتا ہے، تو یہ ہمارے بزرگ ہیں کیونکہ انہوں نے احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے۔ تو اس لیے میں ان ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے محدثین ہیں، وہ بھی ان ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام کا ورڈ یوز کیا کرتے تھے۔ اب آج کا ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں اگلی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں 6261 نمبر پر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ کی راوی ام المومنین حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کی راوی ہیں۔ اور ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی طرح کی ہانڈیاں بھی بنی ہوئی تھیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو اپنی چادر مبارک کے اندر لے لیتے ہیں، اور پھر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنی چادر مبارک کے اندر لے لیتے ہیں۔ اور پھر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام تشریف لے کر آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو بھی اپنی چادر مبارک کے اندر لے لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لے کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بھی اپنی چادر مبارک کے اندر لے لیتے ہیں۔ تو ان چار ہستیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک کے اندر لیتے ہیں، اور پھر قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 33 سورۃ الاحزاب ورس نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ان چار ہستیوں کو اپنی چادر مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے ہیں، اور پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اور کوئی بھی انسان
قرآن پاک کو اوپن کرے, قرآن پاک کو پڑھے, چیپٹر نمبر 33 سورۃ الاحزاب ورس نمبر 28 سے لے کر ورس نمبر 33 تک جو 5 آیات مبارکہ ہیں, یہ خاص الخاص اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے. آپ ان 5 آیات مبارکہ کا کانٹیکسٹ دیکھ لیں تو یہ 5 آیات مبارکہ جو ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, ہمارے آقا, ہمارے سردار خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ ان 4 ہستیوں کو اپنی چادر مبارک کے اندر لیتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں. تو یہ جو 4 ہستیاں ہیں یہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں. اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہیں یہ 4 ہستیاں. ان کی بہت زیادہ بلند رتبہ ہے, بہت بلند شان ہے, بہت ہی بلند مقام ہے ان 4 ہستیوں کا. اور آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں اگلی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک غدیر خم کی حدیث مبارکہ موجود ہے. اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ غدیر خم کی اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ, میں تھوڑا سا پہلے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سینئر صحابی ہیں. وہ مکی دور میں ایمان لے کر آئے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ مکی دور میں ایمان لے کر آئے تھے, جبکہ اس وقت ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ مکہ کے کافروں کی مارے کھانا, مکہ کے کافروں کی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا. جو کوئی ایمان لے کر آتا تھا اس کو مکہ کے کافر بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے تھے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا, اور 610 عیسوی میں ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال تھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا میں موجود تھے. اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی, جس کی تمام تر ڈیٹیل جو ہیں وہ صحیح بخاری میں 4953 نمبر پر جو حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری 4953. اور 610 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور اس کے بعد 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے کافروں کی ظلم و ستم کی وجہ سے, تکلیفوں اور اذیتوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. ہجرت کے ٹائم تک جو ہے وہ تقریباً 13 سال کا دور تھا. 13 سال کے عرصے میں جو مکی دور تھا, جو پہلی وحی سے لے کر ہجرت تک تقریباً 13 سال کا جو ٹائم تھا, اس میں تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا. اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جو مکی دور میں ایمان لے کر آئے. مکی دور میں, اس 13 سالہ مکی دور میں ایمان لے کر آئے, اور ان کے گھر میں ایک دار ارقم بنائی گئی ہے, ایک اکیڈمی دار ارقم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنائی گئی,
کیونکہ مکہ کے جو کافر تھے وہ مسلمانوں کو اوپنلی اسلام کی دعوت و تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے. تو جو صحابہ کرام ہیں وہ چھپ چھپا کر زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کو دین سکھایا کرتے تھے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سینئر صحابی ہیں کہ مکی دور میں جو ہے وہ ایمان لے کر آئے تھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے. تو وہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ غدیر خم کی حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں, اور وہ روایت کرتے ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اچھا اس سے یہ بات بھی ایک کلیئر ہوتی ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا خطبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا, جبکہ ایسا نہیں ہے. اس حدیث مبارکہ کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ حجۃ الوداع کے بعد, اور یہ سینئر صحابی بیان کر رہے ہیں, وہ کوئی فتح مکہ کے موقع پر ایمان نہیں تھے لے کر آئے, وہ سینئر صحابی ہیں جو مکی دور میں ایمان لے کر آئے تھے, اور انہوں نے غزوہ بدر بھی لڑی کفار کے خلاف, غزوہ احد بھی, غزوہ خندق بھی, باقی بھی تمام غزوات جو ہے وہ انہوں نے کفار کے ظلم و ستم برداشت کیے. کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے شہر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. یہ سینئر صحابی ہیں, وہ یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں کہ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں مقام خم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرمایا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی, واعظ و نصیحت فرمائی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. تو یہ غدیر خم کی حدیث مبارکہ ہے جو صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک موجود ہے, اور یہ صحیح مسلم ہے, کوئی کہانی شریف نہیں ہے, مولانا شریف نہیں ہے, یہ صحیح مسلم ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم لکھی ہے, یہ صحیح مسلم ہے, اس کے اندر یہ غدیر خم کی حدیث مبارکہ موجود ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں 2 چیزوں کا ذکر ہے, قرآن اور اہل بیت. لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا. یزید پلیت نے, یزید ناپاک نے, یزید گھٹیا انسان نے ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو کربلا کے مقام پر شہید کروا دیا. اور غدیر خم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی بے شمار آیات مبارکہ کی روشنی میں اور بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں میں نے اپنی زندگی کا مقصد, ایم اور آبجیکٹو سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو قرآن پاک کی دعوت کو عام کرنا ہے اور اہل بیت کی محبت کو عام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ غدیر خم کی حدیث مبارکہ ہے. اور سنن ابن ماجہ میں 143 نمبر پر حدیث مبارکہ موجود ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی خاتم النبیین امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ تو سنن ابن ماجہ کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں کہ یزید پلیت نے، یزید ناپاک نے، یزید گھٹیا انسان نے دشمنی کہاں پہ لی ہے؟ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی لی ہے، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کروا کر۔ اور صحیح بخاری میں 3753 نمبر پر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کچھ عراقیوں نے سوال کیا کہ احرام کی حالت میں اگر مکھی یا مچھر مار دیا جائے تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار مزار بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو کچھ عراقیوں نے سوال کیا کہ احرام کی حالت میں اگر مکھی یا مچھر مار دیا جائے تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ مکھی اور مچھر مارنے کے بارے میں سوال کرتے ہو، جبکہ تم لوگوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کیا ہے۔ اور میں نے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو ہے نا عقیدت اور محبت تھی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، صحابی ہیں، وہ ان عراقیوں کو جواب دے رہے ہیں کہ تم لوگ مکھی اور مچھر کو مارنے کے بارے میں سوال کرتے ہو، جبکہ تم نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کیا ہے۔ اور میں نے یہ سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں یہ احادیث مبارکہ تھیں جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی آخری سانسوں تک، مرتے دم تک جو ہے ہم لوگ نمازیں قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ روز آخر، روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔